الولي الطالب الباعث الوارث المانع السالم عالم الكائن والبائن والزائن والذاهب يسبح اللافظ والوائل والطارئ والغارب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذاهب يضرب بأدنه ساكن ويسكن بفضله ضارب لا إله حكيم نزر بديع حكمه والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب خلق مخا وعزما وعدودا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بنزم مختلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء دنيا وينادي هل من مسافر هل من تائب هل من طالب حاجة فوله المطالب فلو رأيت المدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فالتراب يملأ المثاني فهزار اليمن غرا واستضيع بجمال فاق في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
dipimpin atau disampaikan oleh koordinator, yaitu Ustadz Ikhwan Sarjana Filsafat MPD. Pada beliau kami persilakan. Ya, karena itu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berinfak, baik yang namanya tertulis ataupun tidak tertulis. Kita punya list donasi sipulan 500, sipulan 300. Alhamdulillah. Bisa jadi ada yang tidak tertulis di dalam list tersebut. Mudah-mudahan menjadi keberkahan buat Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-mukarramun, fadilatun nujaba wal kurama, para asatid, para guru yang senantiasa membersamai kita semua. Yang mulia Ustadz Saiful Anwar yang sudah membacakan maulid untuk kita semua. Yang mulia Ustadz Sarbini dari Bulak Timur. Nanti saya mohon membacakan surah At-Takasur sampai selesai hataman. Yang mulia Ustadz Haji Suranta mohon untuk membacakan doa nanti di penghujung acara. Ustadz Muflisi dari Lawandenok nanti menjadi murattil yang akan membantu pembacaan Al-Quran kita. Ada Pak Ustadz Amir Sumadi, Bapak Ustadz Mustafa Kamal nanti akan menambahkan doa. Ustadz Dino juga, para asatid kita semua minta doa kepada beliau semua. Dan teristimewa Ketua Koordinator Khadimul Quran Kanzur Rahman Ustadz Ikhwan, kayaknya lelah melapar Ustadz. Dua-duanya kita doakan tim Khadimul Quran semua yang terlibat di dalam setiap event perayaan Khatmul Quran setiap bulan. Dan kita semua para asatid juga kita doakan semoga senantiasa Allah pelihara kesehatannya dan Allah tambah-tambah keberkahannya. Seluruh para tokoh masyarakat, teristimewa Ketua RW 08 Bapak Wesa ini alhamdulillah bisa hadir. Kemarin 2 kali absen ya Pak RW ya. Dan Ketua RT 02 Bapak Heni Mukyat alhamdulillah senantiasa bersama kita. Kita doakan nih tokoh kita, ketua lingkungan kita selalu dalam kesehatan dan selalu dalam keberkahan. Seluruh para pengurus majelis taklim yang hadir pada kesempatan pagi hari ini dan seluruh jamaah Bapak Ibu serta seluruh para wali santri dan anak-anakku semua, para santri semua, semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita bersama Al-Quran dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya Allah telah memberikan sebuah nikmat yang tersimpan di dalam diri kita. Dan nikmat itu adalah segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Ketika darah itu baik, maka seluruh anggota kita menjadi baik dan akan terus bergerak melakukan kebaikan. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan ketika segumpal darah itu rusak, maka seluruh anggota tubuh kita menjadi rusak
dan akan terus bergerak melakukan kerusakan. Ala wahyal qalbu, dan segumpal darah itu adalah hati. Di mana hati kita, Bu? Sebelah kiri, 3 jari di bawah puting, itu hati kita. Kita jaga hati ini agar tidak gampang kemasukan penyakit-penyakitnya. Penyakit hati lebih kronis daripada penyakit fisik. Penyakit hati bisa menghilangkan pahala kita. Penyakit hati bisa merusak amal kebaikan kita. Bahkan penyakit hati bisa menghilangkan iman dari dada kita. Oleh karena itu hati kita jaga. Nurnya, cahaya di dalam hati harus kita hidupkan. Dan salah satu menghidupkan nur cahaya di dalam hati adalah duduk di majelis ilmu. Alhamdulillah pagi hari ini kita duduk bersama di majelis ilmu dan kita akan segera menikmati hidangan Allah. Apa itu hidangan Allah? Hidangan Allah adalah Al-Quranul Karim. Ayat-ayat suci yang akan kita baca, itulah hidangan Allah. Nutrisi terbaik untuk hati kita adalah Al-Quran. Ibu, dibagi duit seneng nggak? Seneng mana dibagi Al-Quran? Mulai goyah kayaknya. Pak, lebih seneng dibagi duit apa Al-Quran, Pak? Belakang saya jawab dua-duanya, begitu katanya. Bapak Ibu dirahmati Allah, dibagi duit senang, tapi kesenangan gara-gara duit nggak tahan lama. Betul. Punya duit banyak senang, tapi duit banyak nggak menjamin masuk surga. Betul. Tapi ketika Al-Quran Allah berikan kepada diri kita, Allah tanamkan di dalam hati kita dan kita bawa sampai mati, Al-Quran itu yang akan menghantarkan kita ke dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal. Milih duit apa Al-Quran? Al-Quran Bapak Ibu jangan pernah ragu. Al-Quran lima quri'a lahu. Al-Quran itu tergantung bagaimana Bapak Ibu meniatkan. Kalau Bapak Ibu punya sakit, niatkan. Dengan membaca Al-Quran Allah beri kesembuhan terhadap penyakit itu. Kalau Bapak Ibu punya hajat yang belum terkabul, niatkan nanti. Insya Allah dengan Al-Quran hajat kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kalau Bapak Ibu nggak punya duit, baca itu Al-Quran, niatkan, ya Allah luaskan rezeki hamba. Allah luaskan kok. Sampai bahasa kiai saya, guru saya itu ngatain begini mengatakannya, orang punya Al-Quran nggak boleh sedih. Kenapa nggak boleh sedih? Karena Al-Quran segala-galanya. Kamu mau minta apa kepada Allah, wasilah Al-Quran pasti diijabah Allah. Dan wasilah terbaik adalah dengan membaca Al-Quran. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan biarkan satu hari kosong tanpa membaca Al-Quran. Adapun kita duduk setiap bulan semacam ini mas stimulus, perangsang biar kita semangat nanti setiap harinya baca Al-Quran sendiri di rumah. Yang merasa masih kesusahan membaca Al-Quran, Pesantren Kanzul Rahmah membuka majelis, mempunyai wadah. Bagi yang anak-anak silakan datang ke sini ngaji setiap pagi atau sore. Bagi para santri yang pengen muki, pengen menghafal Quran, silakan daftarkan ke sini. Insya Allah pelan-pelan kita bina untuk bisa menghafal Al-Quran. Bagi bapak-bapaknya yang pengen belajar Al-Quran dari nol, mengenal huruf hijaiyah, silakan bergabung. Di sini ada majelis Iqra Kanzul Rahmah Kampung Pulau. Ada lagi Iqra Kanzul Rahmah Kampung Benda. Kita ada 2 cabang. Bagi ibu-ibunya juga sama, yang pengen belajar dari nol mengenal huruf hijaiyah dari Iqra, silahkan bergabung. Ada majelis Iqra Kanzul Rahmah untuk ibu-ibu. Sekretariatnya di rumah Ibu Yuli. Ibu Yuli depan rumah saya. Silahkan bergabung di sana.
Dan bagi ibu-ibu yang tinggal tahsin sudah bisa baca tapi butuh perbaikan, silakan bergabung setiap Sabtu pagi di pesantren Kanzul Rahmah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menjadi ironi ketika ada saudara kita muslim atau muslimah tapi masih belum bisa membaca Al-Quran. Padahal Al-Quran itu ditegaskan hujjatun lakum. Al-Quran itu akan menjadi hujjah, pembela untuk kita semua. Al-Quran cara membela kita luar biasa Bapak Ibu. Begitu kita nanti masuk alam kubur, Al-Quran akan mendampingi kita. Dia akan membela kita agar terhindar dari siksa kubur. Terus kita ditemani Al-Quran sampai nanti ditiup trompet yang pertama oleh malaikat Israfil. Begitu trompet pertama ditiup, semua makhluk hancur, mati semua. Apakah setelah trompet pertama ditiup lalu ditiup lagi? Tidak, kita diendapkan dulu Bapak Ibu. Kita diendapkan dulu di dalam tanah selama 40 tahun lamanya. Lama atau sebentar? Masya Allah. Di 40 tahun itu kita ditemenin oleh Al-Quran sampai nanti ditiup trompet yang kedua. Begitu ditiup trompet yang kedua, semua bangun dari alam kubur. Dan yang pertama bangun adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang selama hidupnya selalu bersama Al-Quran bangun ditemani Al-Quran sampai nanti di persidangan akhirat. Al-Quran terus mendampingi kita, membela kita. Dan syafaat Al-Quran itu bersifat al-mani'u. Apa itu al-mani'u? Al-mani'u adalah membatalkan vonis. Umpamanya ada di antara kita yang divonis masuk neraka, tapi karena kita cinta sama Al-Quran, itu Al-Quran akan terus memberikan pembelaan sampai Allah membatalkan vonis tersebut, diganti masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Jadi besok orang masuk surga ada dua cara Bu. Ada yang langsung masuk surga, nggak pakai mampir. Ada yang mampir ke neraka dulu baru masuk surga. Pertanyaannya, ibu pengen langsung apa mampir? Serius Bu? Udah tahu caranya? Bapak gimana? Langsung apa mampir Pak? Nggak boleh ikut-ikutan sama ibunya, harus punya pendapat sendiri. Silakan, itu pilihan. Yang pengen langsung surga monggo, yang pengen mampir dulu juga ya silakan. Biasanya yang mampir yang seneng aja mampir Pak. Setiap kali diajak kebaikan, jalan dulu dah, gua mampir dulu ke sini. Ya, akhirnya mampir juga. Tapi kalau memang Bapak Ibu kepengen nanti masuk surga langsung nggak pakai mampir, saya kasih tahu caranya. Sudah tahu apa belum Bu? Caranya, syaratnya cuma satu. Kalau pengen masuk surga nggak pakai mampir neraka. Syaratnya cuma satu. Apa itu Pak? Pastikan Bapak Ibu nanti mati nggak bawa dosa sedikit pun. Gampang apa susah? Gampang apa susah? Ibu punya dosa nggak? Kira-kira besok mati bawa dosa nggak? Alamat mampir itu. Bapak gimana? Mampir atau langsung kira-kira Pak? Nggak, mulai ragu, nggak bisa jawab. Dalam pikiran kayaknya mampir dah. Insya Allah dengan membaca Al-Quran setiap hurufnya menjadi 10 kebaikan. Amin. Setiap hurufnya menjadi kafarah penghapus dosa-dosa kita. Semoga besok kita diwafatkan mendapatkan ampunan dari Allah, mati bersih, nggak punya dosa, masuk surga nggak pakai mampir. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita mulai majlis khatmul Quran. Dengan terlebih dahulu kita bertawassul kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabat mulia, bertawassul kepada para kekasih-kekasihnya Allah, auliya illah,
yang menjadi penjaga bumi ini, dan kita bertawasul kepada kekasih orang-orang solih yang senantiasa membimbing kita dalam kebaikan. Kita doakan juga seluruh ahli kubur kita yang sudah lebih dulu wafat. Kita doakan beliau senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan Allah, dijadikan kuburnya sebagai raudhah taman surganya Allah. Kita doakan juga saudara kita yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Yang dalam kesulitan Allah berikan kemudahan, yang dalam kesempitan Allah berikan kelapangan. Dan seluruh anak cucu kita semoga Allah jadikan dzurriyyatan thayyibah, anak yang menyejukkan pandangan mata, menjadi anak keturunan yang solih dan solihah, yang akan mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Kita doakan juga keluarga kita senantiasa dalam sakinah mawaddah warahmah. Saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita, kita doakan bersama-sama biar bisa duduk bareng, kita duha bareng, zikir bareng, selamat bareng, bahagia bareng. Amin ya rabbal. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min jami'il ma'asi wal-dhunub wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil. Ila hadrati habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi الطاهرين الطيبين. ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين. ثم إلى حضرة جميع أهل القراء والمفسرين والفقهاء والمحدثين وأئمة الأربعة رضي الله عنهم. ثم إلى حضرة جميع أولياء الله الكرام في هذه القرية وأصولهم وفروعهم، وإلى حضرة جميع أولياء الله الكرام من مشارق الأرض ومغاربها، من برها وبحرها. ونخص خصوصا سلطان الأولياء العارفين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله أسرارهم ونور ضرائحهم ويعلي درجاتهم وأمدنا بمددهم وأمطر علينا غيث كراماتهم. شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله. ثم إلى حضرة جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، من آبائهم
آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأصدقائنا وأقربائنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة جميع أهل القبور ممن جلس في هذا المجلس. Sebutkan ahli kubur masing-masing. Summa ila hadratil Summa ila hadratil وأصولهم وفروعهم وغفر الله لهم ذنوبهم وستر عيوبهم وثبت إيمانهم واجعل الجنة مثواهم. شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم يسر لنا أمورنا من أمور الدين والدنيا والآخرة ويسر أمور والدينا وأمور ذرياتنا وأمور أساتذتنا وأمور من أحسن إلينا وأمور من له حق علينا وأمور الذين ينفقون أموالهم في بناء هذا المعهد من أمور الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم حسن مقاصدنا. اللهم حسن مقاصد من جلس في هذا المجلس. Sebutkan hajatnya masing-masing. Allahumma hasbi ya Allah. Allahumma hasbi ya Allah. Allahumma hasbi ya Allah. Allahumma hasbi ya Allah. اللهم حسن مقاصدنا وقض حوائجنا من حوائج الدين والدنيا والآخرة ببركة آيات القرآن العظيم
وبحرمة حبيبك ورسولك النبي الكريم وببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelah kiri Bapak Ibu pegang dengan tangan kanan, pegang dada kiri Bapak Ibu semua, pejamkan mata, khusyuk, hadirkan, ikutin saya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kesembuhan atas segala penyakit yang ada di dalam diri saya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bersihkan hati hamba dari segala penyakit hati. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tetapkan hati hamba istiqomah menjalankan perintah-Mu, istiqomah meninggalkan larangan-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bahagiakan hati kami terlebih saat sakaratul maut. Tetapkan iman Islam di hati kami. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai membaca Al-Qur'an dipandu oleh Ustaz Muhsin. Kepadanya kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا
وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير عمرنا آخره وخير عملنا خاتمه وخير أيامنا يوم لقائك اللهم إنا نسألك عيشة هنيئة وميتة سوية ومرضا غير محذور ولا فاضل اللهم إنا نسألك خير الذي وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقلنا موازينا النجاح وخير وخير العمل وخير الثواب وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر لنا خطيئاتنا واسألك الدخول من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات اللهم اجعلنا حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشوقا به ومحبا به في الظاهر والباطن ولقاءه في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأهلنا ومن الماء البارد اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وعملا وعبادة وعدة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا يا رب العالمين آمين يا رب العالمين.